دوستو، ہمارے پیارے آقا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی بسر کرنے کا بہترین طریقہ بتایا ہے۔ جن کاموں سے امت کو منع کیا، امت کا کام ہے ان کاموں سے بچنا۔ یاد رکھیں، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپناتے ہیں ان میں انہیں کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہیں، اور جو عمل کی کوشش نہیں کرتے، غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہیں، ناکامیاں پھر ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں 7 ایسے گناہوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن گناہوں کو مہلک یعنی ہلاک کر دینے والے گناہ کہا گیا ہے۔ دوستو، ان گناہوں میں سب سے پہلا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کی ربوبیت میں کسی کو اس کا شریک بنائے، یعنی کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ کائنات کو پیدا کرنے میں یا اس کا نظام چلانے میں یا مخلوقات کو رزق دینے میں یا عزت و ذلت یا موت و حیات کے اختیارات میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اللہ کی الوہیت میں کسی کو اس کا شریک بنائے، یعنی وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو اس کا شریک بنایا جا سکتا ہے، چاہے وہ کوئی پتھر ہو یا انسان، سورج ہو یا چاند، نبی ہو یا ولی، فرشتہ ہو یا جن۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے رکوع و سجود کرتے ہیں اور عقیدت و محبت کے ساتھ کسی اور کے سامنے جھکتے اور اس کی قدم بوسی کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں یا کسی اور سے دعا کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ یا پھر اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل کرتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ یا مشکلات کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور یا کوئی غوث یا مشکل کشا کسی اور کو سمجھتے ہیں یا اسے پکارتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں رکھتے ہیں یا ان سے خوف کھاتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ الغرض یہ کہ کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے سر انجام دینا شرک اکبر ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر ایک مشرک دنیا میں اس سے سچی توبہ نہ کرے اور اس کی موت شرکیہ عقیدے پر آ جائے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا اور جہنم اس کا دائمی ٹھکانہ ہوگی، العیاذ باللہ۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوں گے۔ ناظرین، 7 مہلک ترین گناہوں میں دوسرا گناہ ہے جادو کرنا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کی تعریف علماء نے یوں کی ہے، سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے، جبکہ عربی زبان کے مشہور امام الظاہری کہتے ہیں کہ سحر دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے۔ اور ابن منظور اس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ساحر یعنی جادوگر جب باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے ہٹا کر سامنے لاتا ہے تو گویا وہ اسے دینی حقیقت سے پھیر دیتا ہے۔ اسی طرح امام ابن قدامہ المقدسی کہتے ہیں، جادو ایسی گرہوں اور ایسے دم و درود اور ان الفاظ کا نام ہے جنہیں بولا یا لکھا جائے، یا یہ کہ جادوگر ایسا عمل کرے جس سے اس شخص کا بدن یا دل یا عقل متاثر ہو جائے جس پر جادو کرنا مقصود ہو۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ سحر جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے، جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ امور کا ارتکاب کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے میں جادوگر کی مدد کرتا اور اس کے مطالبات کو پورا کرتا ہے۔ شیطان کو راضی کرنے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جادوگروں کے مختلف وسائل ہیں۔ بعض جادوگر اس مقصد کے لیے قرآن مجید کو نعوذ باللہ
اپنے پاؤں سے باندھ کر بیت الخلاء میں جاتے ہیں، اور بعض قرآن مجید کی آیات کو نعوذ باللہ گندگی سے لکھتے ہیں، اور بعض انہیں نعوذ باللہ حیض کے خون سے لکھتے ہیں۔ بعض قرآنی آیات کو نعوذ باللہ اپنے پاؤں کے نچلے حصوں پر لکھتے ہیں۔ کچھ جادوگر سورت فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں، کچھ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ ہمیشہ حالت جنابت میں رہتے ہیں، کچھ جادوگروں کو شیطان کے لیے جانور ذبح کرنے پڑتے ہیں اور وہ بھی بسم اللہ پڑھے بغیر، اور ذبح شدہ جانور کو شیطان کی بتائی ہوئی جگہ پر پھینکنا پڑتا ہے۔ بعض جادوگر ستاروں کو سجدہ کرتے اور ان سے مخاطب ہوتے ہیں، بعض کو اپنی ماں یا بیٹی سے زنا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ جادوگروں کو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں ایسے الفاظ لکھنا پڑتے ہیں جن میں کفریہ معنی پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ شیطان اس طرح کے کفریہ اور شرکیہ اعمال جادوگروں سے کرواتے ہیں، پھر ان کی خدمت کرتے ہیں۔ ناظرین، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا جادو واقعتاً اثر رکھتا ہے یا اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جادو واقعتاً اللہ کے حکم سے اثر رکھتا ہے۔ چنانچہ جادو سے کوئی شخص قتل بھی ہو سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، اور اپنی بیوی کے قریب جانے سے عاجز بھی آ سکتا ہے، بلکہ جادو اللہ تعالیٰ کے حکم سے خاوند بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال سکتا ہے، اور ایک دوسرے کے دل میں نفرت بھی پیدا کر سکتا ہے اور محبت بھی۔ یاد رکھیے، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہو گیا تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ قبیلہ بنو زریق سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے، جسے لبید بن عاصم کہا جاتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متاثر ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ کا خیال ہوتا کہ آپ نے فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ معاملہ ایسے چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ ایک دن یا ایک رات میرے پاس تھے اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ اس کے بعد مجھ سے فرمانے لگے، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی ہے؟ میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، ان میں سے ایک میرے سر اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، اور ایک نے دوسرے سے پوچھا، اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے کہا، کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے کہا، لبید بن عاصم نے۔ اس نے کہا، کس چیز میں کیا ہے؟ دوسرے نے کہا، کنگھی بالوں اور کھجور کے خوشے کے غلاف میں۔ اس نے کہا، جس چیز میں اس نے جادو کیا ہے وہ کہاں ہے؟ دوسرے نے کہا، بیر زروان میں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ اس کنویں پر آئے اور پھر واپس آ گئے اور فرمانے لگے، اے عائشہ، اس کا پانی انتہائی سرخ رنگ کا ہو چکا تھا، اور اس کی کھجوروں کے سر ایسے تھے جیسے شیطان کے سر ہوں، یعنی وہ انتہائی بد شکل تھیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جادو کو کنویں سے نکالا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ کسی شر اور فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے اسے نکالنے کا حکم دیا اور پھر اسے زمین میں دبا دیا گیا۔ ناظرین، آپ کے لیے یہ بات واضح کرتے چلیں کہ جادو سیکھنا اور اس کی تعلیم دینا کفر ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیطان جو پڑھا کرتے تھے وہ لوگ اس کی پیروی کرنے لگے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، البتہ ان شیطانوں نے کفر کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، اور وہ باتیں جو شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتاری گئی تھیں، اور وہ دونوں ہاروت و ماروت کسی کو جادو نہیں سکھلاتے تھے جب تک یہ نہیں کہہ لیتے کہ ہم آزمائش ہیں، پس تو کفر نہ کرو۔ اس پر بھی وہ ان سے ایسی باتیں سیکھ لیتے ہیں جن کی وجہ سے وہ خاوند بیوی کے درمیان جدائی کرا دیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کا جادو سے کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور ایسی باتیں سیکھ لیتے ہیں جن میں فائدہ کچھ نہیں، نقصان ہی نقصان ہے، اور انہیں یعنی یہودیوں کو یہ معلوم ہے کہ جو کوئی ایمان دے کر جادو خریدے وہ آخرت میں بد نصیب ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہوتے تو جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا اس کا بدلہ برا ہے۔ ناظرین، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اس بات کی دلیل ہے کہ جادو کا علم سیکھنا کفر ہے۔
اسی طرح ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جادو سیکھنا اور سکھانا حرام ہے اور اس میں اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، لہٰذا اسے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، خواہ وہ اس کی تحریم کا عقیدہ رکھے یا اباحت کا۔ ناظرین، شریعت میں جادوگر کے متعلق کیا فیصلہ ہے یہ بھی سن لیں۔ قرآن مجید کی روح سے جادو سیکھنا اور اس کی تعلیم دینا کفر ہے، اور شریعت کی نظر میں جادوگر انتہائی برا انسان ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو فال نکالے یا نکلوائے، کہانت کرے یا کروائے، جادو کرے یا کروائے۔ ناظرین، اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ وہ شخص امت محمدیہ سے خارج ہے جو جادو کرے یا کرائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ میں ایک جادوگر کو دیکھا جو جادو کے کرتب دکھلا رہا تھا تو اسے اپنی تلوار کے ساتھ قتل کر دیا۔ اس واقعے کی سند کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح بجالہ بن عبدہ بیان کرتے ہیں کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے امراء کے نام حکم نامہ جاری فرمایا تھا کہ ہر جادوگر مرد اور ہر جادوگر عورت کو قتل کر دو، چنانچہ ہم نے 3 جادوگروں کو قتل کیا۔ اسی طرح ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بھی یہ مروی ہے کہ ایک لونڈی نے ان پر جادو کر دیا تو انہوں نے اسے قتل کر دینے کا حکم کر دیا۔ ناظرین، انہی دلائل کی بنا پر علماء امت کا جادوگر کے بارے میں فیصلہ ہے کہ وہ واجب القتل ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جادوگر جو جادو کا عمل خود کرتا ہو اور کسی نے اس کے لیے یہ عمل کیا ہو تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور وہ یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ جو ایسی باتوں کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ وہ جب خود جادو کا عمل کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس حوالے سے امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جادوگر کی سزا قتل ہے، اور یہ متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، مثلا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عمر، حضرت حفصہ، جندب بن عبداللہ، جندب بن کعب، قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہم، اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ جس طرح جادو کا سیکھنا اور سکھانا حرام ہے، اسی طرح سے جادوگر اور نجومی کے پاس جانا بھی حرام ہے۔ ناظرین گرامی، جو دلائل اب تک ذکر کیے گئے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ جادوگر جادو کر کے کفر کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ امت محمدیہ سے خارج ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ واجب القتل بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی طرح کے مجرم کے پاس جانا ہی درست نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص کسی عراف یعنی پوشیدہ چیزوں کی اطلاع دینے والے، مستقبل کی خبروں اور قسمت کے بارے میں آگاہ کرنے والے شخص اور کاہن و نجومی کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کا انکار کر دیا، نعوذ باللہ۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شخص کسی عراف کے پاس گیا پھر اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ ناظرین، یہاں ہمیں اپنے معاشرے کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا معاشرہ کس قدر ان حرام کاموں میں ڈوبا ہوا ہے۔ خدا را خود بھی جادو جیسے قبیح اور حرام کاموں سے دور رہیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہر مسلمان خود کو ان گناہوں سے دور رکھ سکیں۔ ناظرین، 7 مہلک گناہوں میں سے تیسرا گناہ اس جان کو قتل کرنا ہے جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کسی معصوم جان کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تم اس جان کو قتل نہ کرنا جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، مگر اس صورت میں کہ اس کا قتل کیا جانا برحق ہو۔ اور یاد رکھیں، کسی کا قتل کیا جانا برحق اس وقت ہوتا ہے جب وہ قصداً کسی مومن کو قتل کرے یا شادی شدہ ہو اور بدکاری کرے یا وہ دین اسلام سے مرتد ہو جائے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کسی ایسے مسلمان کا خون حلال نہیں جو یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، مگر 3 میں سے ایک کے ساتھ شادی شدہ زانی
جان کے بدلے جان اور دین اسلام کو چھوڑنے اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے والا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بے گناہ آدمی کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے 10 اہم محرمات میں شمار فرمایا ہے۔ 10 حرام کاموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں پڑھ کر سناؤں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور محتاجی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم ہی تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب تک نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، مگر یہ کہ کسی شرعی حق کی وجہ سے کسی کو قتل کرنا پڑے۔ اللہ نے تمہیں ان باتوں کا تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے خون کو مکہ مکرمہ کی حرمت، ذی الحجہ کے مہینے کی حرمت اور یوم عرفہ کی حرمت کی طرح حرمت والا قرار دیا ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں پہنچے اور لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال حرمت والے ہیں، جس طرح تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں حرمت والا ہے۔ یعنی جس طرح مکہ مکرمہ کی حرمت کو پامال کرنا یا ذی الحج کے مہینے کی حرمت کو پامال کرنا یا یوم عرفہ کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے، اسی طرح مومن کا خون بہانا بھی حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے خونوں کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ناظرین، یاد رکھیں، بے گناہ آدمی کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو شخص کسی مومن کو عمدن قتل کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 سخت وعیدیں ذکر کی ہیں۔ اس بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اس نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے سوائے اس آدمی کے جس نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، یا وہ آدمی جو کفر کی حالت میں مر گیا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر آسمان اور زمین والے سب کے سب ایک مومن کا خون بہانے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ناظرین، قتل مومن اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ایک شخص مومن کو قتل کرنے کی کوشش میں خود مارا جائے تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو قاتل ہوا، مقتول کیوں جہنم میں جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناظرین، قتل تو یہود و نصارہ میں سے بھی کسی ایسے شخص کا ہو جس کو اسلامی مملکت میں جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہو، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے قاتل کا جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ایسے آدمی کو قتل کرے جس کو اسلامی مملکت میں جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دی جا چکی ہو، تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکے گی۔ ناظرین، جب امان دیے جانے والے کافر کے قتل پر اتنی بڑی وعید ہے تو پھر مومن کے قتل کا کیا حال ہوگا؟ خود ہی سوچ لیں۔ البتہ قتل کتنا سخت اور مہلک گناہ ہے، اس بارے میں تفصیل آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس گناہ سے حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، 7 مہلک اور تباہ کن گناہوں میں سے 3 گناہوں کا تذکرہ ہو چکا۔ ان مہلک گناہوں میں چوتھا گناہ ہے سود کھانا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے سود کو واضح طور پر حرام قرار دیا ہے، اور قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال
اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو سود کھانے سے منع فرمایا ہے، اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یوں مخاطب فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے سود کو ترک کرنے کا حکم دیا اور فرمایا ہے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو سمجھ لو کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اگر تم سچے مومن ہو تو جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، یاد رکھیں، اگر کوئی شخص سود کی حرمت کا علم ہونے کے باوجود سودی لین دین جاری رکھے تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اس کے معاشی حالات تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو وقتی طور پر ایسا لگے کہ اس کے معاشی حالت بہت بہتر ہو رہی ہے، لیکن آخر کار اس کا انجام بربادی کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ سود کو مٹاتا اور صدقوں کو بڑھاتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی شخص چاہے کتنا سود لے لے، اس کا انجام آخر کار قلت اور خسارہ ہی ہوگا۔ ناظرین، ہر سودی لین دین کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور فوری طور پر توبہ کر کے اسے اس حرام لین دین کو ترک کر دینا چاہیے، ورنہ وہ یہ بات یاد رکھے کہ جب تک وہ سودی لین دین کرتا رہے گا اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت اور پھٹکار پڑتی رہے گی۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اس کے گواہوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ ناظرین، ہر مسلمان کو چاہیے کہ بیان کی گئی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنا انالیسز کر لیں، اپنا محاسبہ کر لیں اور دیکھ لیں کہ کہیں وہ ان میں سے کسی کیٹیگری میں شامل تو نہیں ہیں۔ اگر شامل ہیں تو اس کو چاہیے کہ فوراً توبہ کریں اور خود کو اس نظام سے دور کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے والا بنائے، آمین۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں 5ویں گناہ کی۔ 7 مہلک اور تباہ کن گناہوں میں سے 5واں گناہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے سرپرستوں کو ان کا مال انہیں دینے کا حکم دیا ہے اور اسے خود کھانے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یتیموں کو ان کے مال واپس کر دو اور ان کو کسی اچھی چیز کے بدلے انہیں گھٹیا چیز نہ دو، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے سرپرستوں کو 3 قسم کے احکامات جاری فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ یتیموں کے مال یتیموں کو واپس کر دو، یعنی جب یتیم بچے بالغ اور باشعور ہو جائیں اور مالی معاملات کو خود سنبھالنے کے لائق ہو جائیں تو انہیں ان کے مال واپس لوٹا دو تاکہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق انہیں استعمال میں لا سکیں۔ دوسرا یہ کہ ان کی کسی اچھی چیز کے بدلے انہیں کوئی گھٹیا چیز نہ دیا کرو، کیونکہ جاہلیت کے دور میں یتیموں کے سرپرست یتیموں کا عمدہ مال اور ساز و سامان اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے اور اس کے بدلے انہیں اپنا گھٹیا مال اور حقیر ساز و سامان دے دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ تیسرا یہ کہ اپنے اور یتیموں کے مال خلط ملط کر کے یتیموں کے مال کھانے کی کوشش نہ کیا کرو، کیونکہ جاہلیت کے دور میں لوگ ایسا ہی کیا کرتے تھے، سو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا۔ پھر آیت کے آخر میں یتیموں کے مال کھانے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ ناظرین، یتیموں کا مال کھانا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کا بدلہ کیا ہے، اس کا اندازہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کر سکتے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور وہ عنقریب جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ ناظرین، یاد رکھیں، یتیموں کا مال کھانا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یتیم کے مال کے قریب تک نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے۔
یعنی یتیم کے بالغ اور باشعور ہونے تک اس کے مال کی حفاظت کرو اور یتیم کی خیر خواہی کرو، نہ یہ کہ اس کے مال کو فضول خرچیوں میں اڑا دو یا اس میں بے جا تصرف کر کے اسے ٹھکانے لگا دو۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کرو۔ ہاں، اگر یتیم کا سرپرست خود فقیر ہو اور یتیموں کی دیکھ بھال کی وجہ سے کوئی اور کام نہ کر سکتا ہو تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کے مال میں سے واجبی طور پر کھا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو مالدار ہو تو وہ ان کے مال سے بچتا رہے، اور جو فقیر ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور پر کھا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کو آج کے معاشرے میں ہلکا لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ گناہ بڑے گناہ ہیں اور ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں جن پر سخت وعیدیں ہیں۔ یاد رکھیں، جس چیز کو اور جس کام کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اس چیز اور کام سے ہر مسلمان کو کوسوں دور رہنا چاہیے اور اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں چھٹے گناہ کی۔ 7 مہلک اور تباہ کن گناہوں میں سے چھٹا گناہ ہے میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل ایمان کو میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے سے منع کیا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، جب تم کافروں کے بالمقابل صف آرا ہو جاؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرنا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان جب کافروں سے برسر پیکار ہوں اور میدان کارزار میں ان کے آمنے سامنے ہوں تو میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہونا حرام ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص ان سے اس موقع پر پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے کہ اس میں کوئی جنگی چال ہو یا اسلامی فوج کی کسی جماعت سے مل جانا مقصود ہو تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ 2 مقاصد کے لیے میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا جائز ہے۔ ایک یہ کہ جنگی چال چلتے ہوئے دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے ایک طرف پھرنا اور پھر اچانک پلٹ کر حملہ کر کے اسے زیادہ نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو۔ دوسرا یہ کہ پیچھے ہٹ کر اپنی جماعت کے ساتھ ملنا اور اس کے ساتھ مل کر دوبارہ زوردار حملہ کرنا مقصود ہو۔ ان 2 مقاصد کے علاوہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور قرآن کی روح سے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جاتا ہے، جو کہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں 7ویں اور آخری مہلک ترین گناہ کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مہلک اور تباہ کن گناہوں میں سے 7واں گناہ ہے بے گناہ، پاک دامن اور مومنہ عورتوں پر بدکاری کا الزام لگانا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر الزام تراشی کرنے والے لوگ 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں 80 کوڑوں کی سزا دینے کا حکم دیا ہے اور انہیں فاسق و فاجر قرار دیا ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں تم 80 کوڑے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دنیا و آخرت میں ملعون قرار دیا ہے اور آخرت میں انہیں بڑے عذاب کی وعید دی ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ پاک دامن بدکاری سے بے خبر مومنہ عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں وہ یقیناً دنیا و آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زبانوں کو تہمت بازی اور الزام تراشی سے بچانا چاہیے۔ ناظرین، اگر ہم لوگ اپنے معاشرے پر ایک نظر دوڑائیں تو ہمارے معاشرے میں ان گناہوں سے اکثر گناہ ایسے ہیں جو بہت عام ہیں، لیکن آج کا مسلمان ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا اور ان گناہوں کو دیدہ دلیری کے ساتھ سر عام کرتا پھرتا ہے۔ خدارا اپنے آپ کو ان تمام گناہوں سے بچائیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان ان گناہوں کے بارے میں جان سکے اور خود کو ان گناہوں سے دور رکھ سکے۔ آئیے سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
کہ وہ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اگر ہم میں سے کسی نے ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو وہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں ان سے سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، بحیثیت مسلمان ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں اور ممنوعات و محرمات سے اپنے دامن کو بچائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے اجتناب کریں اور ان تمام گناہوں اور برائیوں سے پرہیز کریں جو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں نقصان دہ ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ یاد رکھیں، ہر مسلمان کے لیے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ویسے تو تمام گناہوں سے بچنا ضروری ہے، تاہم جو 7 مہلک گناہ بیان کیے گئے ہیں ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر بچنے کا حکم دیا ہے۔ یہ گناہ حدیث پاک کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مہلک گناہوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں، جس کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اجتناب کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا اور اس جان کو قتل کرنا جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے سوائے اس کے کہ اسے حق کے ساتھ قتل کیا جائے، اور سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا، اور اس دن پیٹھ پھیرنا جب مسلمان اور کافر لڑنے کے لیے آمنے سامنے ہوں، اور پاک دامن بدکاری سے بے خبر اور مومنہ عورتوں پر بدکاری کا الزام لگانا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 7 گناہوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے جو انسان کی ہلاکت و بربادی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور رکھے، اور یہی نہیں بلکہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچائے۔ اور یاد رکھیں، کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان کی چھوٹی نیکی اللہ کو پسند آ جاتی ہے اور اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان کا چھوٹا گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے اور یہی گناہ اس انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ ناظرین، مومن کی شان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ گناہوں کا ارتکاب کرے، لیکن افسوس کہ آج دین سے دوری کی وجہ سے مسلمان کو نیکی اور گناہ میں تمیز ہی نہیں رہی، اور آج کا مسلمان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صحابہ کے واقعات کا مطالعہ کرے اور صحابہ کی زندگیوں پر غور کرے کہ انہوں نے کیسے تقوی والی زندگی بسر کی۔ یاد رکھیں، یہ صحابہ ہی تھے جنہوں نے اصل تقوی والی زندگی بسر کی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے اور اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے دور رکھے۔ ناظرین، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب بڑے ہی سخت اور دردناک ہیں۔ جب انسان جہنم کے بارے میں سنتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان 1 سیکنڈ کے لیے دنیا کی آگ پر اپنا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، اور جہنم کی آگ جو اس آگ سے کہیں زیادہ تیز ہے، اس آگ کو یہ انسان کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے فرمایا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ان عذابوں سے ڈرتا رہے، اور ان عذابوں سے اسی صورت میں چھٹکارا مل سکتا ہے جب ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ اور یاد رہے کہ ہر وہ کام جو گناہ کے زمرے میں آتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں مختلف گناہوں سے اپنی امت کو منع فرمایا ہے، اور متعدد احادیث ایسی ہیں جن میں گناہوں کے ساتھ ساتھ ان گناہوں پر ہونے والے عذابات کا ذکر بھی فرمایا تاکہ امت اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور رکھے۔ آئیے آپ کو عورتوں کے حوالے سے چند گناہوں اور عذابات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ عذابات ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر کے دوران اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ دوستو، ان گناہوں کے حوالے سے یہ روایت ملاحظہ فرمائیں
روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ پایا تو گھر تشریف لے گئے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 3 دن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عجیب کیفیت طاری ہے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے گفتگو نہیں کرتے اور مسلسل روئے جا رہے ہیں۔ آپ جا کر ان سے پوچھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں۔ جا کر دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی بہت غمزدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھیں اور عرض کیا، ابا جان آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میں ان عورتوں کے بارے میں رنجیدہ ہوں جن کو میں نے معراج کی رات جہنم میں عذاب میں مبتلا دیکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایسی عورتوں اور ان کے گناہوں کا تذکرہ کیا جو مختلف طرح کے عذابوں میں مبتلا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عورت کون تھی؟ فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو دوسروں کی غیبت کرتی تھی، تانے دیتی تھی، اپنی زبان سے اپنے خاوند اور دوسرے لوگوں کو ایذا پہنچاتی تھی، یوں اپنی زبان کو غلط استعمال کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ میں زبان کے ساتھ باندھ کر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکائی گئی تھی۔ فرمایا کہ اس عورت کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کو اس طرح کس وجہ سے لٹکایا گیا تھا؟ فرمایا، وہ بے پردہ گھر سے نکل کر بازاروں میں گھومنے والی عورت تھی، اس کی بے پردگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میں نے تیسری عورت کو دیکھا جس کو سینے کے بل جہنم کی آگ کے اندر لٹکایا گیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عورت کون تھی؟ فرمایا، وہ زانیہ عورت تھی جو شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مردوں کے ساتھ تعلق رکھتی تھی اور ان کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چوتھی عورت کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی اور غسل جنابت میں بلا وجہ تاخیر کرنے والی تھی۔ ناظرین، ان 4 گناہوں کے علاوہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند گناہوں اور عذابوں کا ذکر فرمایا، جن میں سے مزید 1-2 گناہوں کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح بنا ہوا تھا، گویا اس کی شکل مسخ کر دی گئی اور اس طرح اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو جھوٹ بولتی تھی، غیبت کرتی تھی اور چغل خوری کی مرتکب ہوتی تھی۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک عورت جس کو جہنم میں دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ ایسی آواز نکالتی تھی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہوتا ہے، آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی ہے اور اس کے پاخانے کی جگہ سے باہر نکل جاتی ہے اور اس کو فرشتے گرز مار رہے تھے۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے کون سا قصور کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔ ناظرین، یہ تھے وہ گناہ جن کا ارتکاب کرنے والی عورتوں کو ان عذابوں میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ خواتین کو چاہیے کہ ان عیبوں اور گناہوں سے توبہ کریں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان گناہوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ ہماری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ استغفار کے ذریعے معافی مانگیں۔ استغفار کی جتنی ہو سکے کثرت کریں اور استغفار کے ساتھ جو بات زیادہ اہم ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کسی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہوتا ہے، وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور یاد رہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا بھی بعض اوقات بخشش و مغفرت کا سبب بن جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنے اوپر ظلم و زیادتی کرتا رہا، یعنی بہت زیادہ گناہوں میں ملوث رہا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اچھی طرح جلا دینا، پھر میرے جلے ہوئے جسم کو پیس دینا، پھر میری راکھ ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ کی قسم اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اس جیسا عذاب کبھی کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے ساتھ اسی طرح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اپنے اندر موجود اس کے بکھرے ہوئے ذرات جمع کر دے۔ زمین نے ذرات جمع کر دیے تو وہ پورے جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں اس کارروائی پر کس چیز نے آمادہ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے، اے میرے رب تیری خشیت نے، یا یوں کہتا ہے، اے رب تیرے خوف نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اسے بخش دیا۔ ناظرین، اس لیے چاہیے کہ دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا رہے۔ یاد رہے کہ انسان سے گناہ تو سرزد ہو ہی جاتے ہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن حدیث پاک میں توبہ کی ترغیب دلائی گئی ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے اور اچھے خطا کار خطا ہو جانے کے بعد ندامت سے سچی توبہ کرنے والے ہیں۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ گناہ اگر ہو بھی جائے تو اس پر استغفار بہت ضروری ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں، گناہوں کی معافی کے لیے اسلام میں جو سب سے بڑا عمل ہے وہ استغفار ہے، اور استغفار ہی ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، خوش بختی ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائی۔ ناظرین، استغفار کے متعدد فضائل ہیں۔ یاد رہے کہ استغفار ایسا عمل ہے جس کا فائدہ بندے کو نہ صرف آخرت میں ہوگا بلکہ اس کا فائدہ بندے کو دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے۔ آئیے جانے سے پہلے مختصراً آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ استغفار کرنے والے بندے کو دنیا میں اور آخرت میں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ استغفار میں صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہے بلکہ استغفار میں دنیا کے فوائد بھی موجود ہیں۔ آج ہر دوسرا تیسرا آدمی پریشان ہے، کسی کو مالی پریشانی ہے تو کوئی دوسروں کی وجہ سے نالاؤں پریشان ہے، کسی کو کیا غم ہے تو کسی کو کیا، اور ان پریشانیوں کا رونا مخلوق کے سامنے روتے ہیں، اور اپنی زندگی اور اپنے اعمال کی طرف نظر نہیں جاتی کہ آیا میری زندگی کے شب و روز اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزر رہے ہیں یا نافرمانی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پریشانیوں سے نجات کا جو ذریعہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے پاک و حلال روزی باہم پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر بکثرت بارش برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد دے گا اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ ناظرین، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے استغفار اور بخشش طلب کرنے کے انعامات کا ذکر فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کے بدلے میں اپنے بندوں کو کیسے انعامات سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا استغفار پر کیا کیا عطا کرنے کا وعدہ ہے۔ یاد رہے کہ رزق میں تنگی اور پریشانی کا تعلق بارشوں سے ہوتا ہے اور اس کا وعدہ استغفار سے ہے۔ معلوم ہوا کہ رزق کا مسئلہ ہو تو استغفار کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے مال و دولت اور اولاد کا ذکر بھی آیا ہے کہ استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ مال اور اولاد عطا کرتا ہے، لہذا مال کے حوالے سے پریشانی ہو یا بے اولادی کا مسئلہ ہو، اس میں بھی استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ الغرض جو بھی پریشانی ہو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے استغفار میں رکھا ہے۔ یہاں پر اسی حوالے سے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں جو کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے
کہ ایک شخص نے ان سے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ پھر ایک اور شخص نے محتاجگی کا شکوہ کیا، اور ایک نے اولاد نہ ہونے کا، اور ایک نے زمین کی پیداوار میں کمی کی شکایت کی۔ انہوں نے سبھی کو کہا کہ استغفار کرو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس کئی شخص آئے اور سب نے الگ الگ پریشانی ظاہر کی، مگر آپ نے سبھی کو استغفار کرنے کا حکم دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے جواب میں ایک آیت پڑھی۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ استغفار میں اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی کا حل رکھا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، کسی مشکل کا سامنا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو انسان کو چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت شروع کر دے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، تو انشاءاللہ اس شخص کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا اور ہر مشکل سے اس شخص کے لیے راستہ نکالے گا۔ ناظرین، یہ ہے وہ راز کہ جس انسان کی زندگی میں استغفار کی کثرت ہوگی وہ کبھی پریشان نہ ہوگا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے ایسی جگہ سے راستے بنائیں گے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا، اور استغفار سے گناہوں کی جو معافی ہے وہ اوپر سے ہے۔ اس لیے چاہیے کہ استغفار کو لازم پکڑا جائے اور روزانہ استغفار کیا جائے۔ ایک بات یاد رہے کہ اکابرین کے مطابق 300 کی تعداد یا اس سے زیادہ تعداد کو کثرت میں شامل کیا جاتا ہے، اس لیے روزانہ کم از کم استغفار کی 3 تسبیحیں پڑھنی چاہیے۔ یاد رہے کہ استغفار کے مختلف کلمات ہیں، آپ کو جو بھی کلمات یاد ہیں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مختصر کلمات سے استغفار کریں تو آپ سچے دل سے استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، البتہ اس کے زیادہ مشہور کلمات میں سے یہ ہیں: استغفر الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ناظرین، ان میں سے جو بھی کلمات آپ کو یاد ہیں، ان استغفار کے کلمات کو مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر ہر بار سچے دل سے نادم ہو کر توبہ کریں اور توبہ کرتے وقت اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عزم ہو تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے گناہ پر استغفار کیا اس نے اپنے گناہ پر اصرار نہیں کیا، اگرچہ وہ دن میں 70 بار گناہ کرے۔ اس حوالے سے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ مسلم شریف میں ایک واقعہ ہے کہ اسی امت میں سے یا گزشتہ امتوں میں سے ایک بندے نے گناہ کیا اور پھر کہنے لگا، اے اللہ میرے گناہ بخش دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا، وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہ بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے گناہ پر مواخذہ کرتا ہے۔ پھر وہ گناہ کی طرف لوٹا اور گناہ کر لیا، پھر کہنے لگا، اے میرے رب میرے گناہ کو بخش دے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ پر مواخذہ کرتا ہے۔ پھر وہ گناہ کی طرف لوٹا اور گناہ کیا، پھر کہنے لگا، اے میرے رب میرے گناہ کو بخش دیجئے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہ کو بخشتا ہے اور گناہ پر مواخذہ کرتا ہے، پس جب تک تو استغفار کرتا رہے تو جو چاہے کرے میں نے تجھے بخش دیا۔ ناظرین، اس حدیث میں جو آخری الفاظ ہیں، تو جو چاہے کرے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تو گناہ کرتا رہے گا اور استغفار کرتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا۔ لہٰذا اس جملے سے خدا نخواستہ گناہ کی طرف رغبت دلانا مقصود نہیں، بلکہ استغفار کی فضیلت اور گناہوں کی بخشش میں استغفار کی تاثیر کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اس لیے جان بوجھ کر گناہ پر جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا مالک ہے۔ ناظرین، ذرا غور فرمائیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود بھی استغفار کا اہتمام فرماتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات معصوم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے استغفار کا معمول یوں بیان فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ یاد رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی کثرت سے استغفار و توبہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں میں مبتلا ہوتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام عبدیت کے سب سے اونچے مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے کہ شاید مجھ سے خدا کی بندگی و عبادت میں کوئی قصور ہو گیا ہو اور میں وہ بندگی نہ کر سکوں جو رب ذوالجلال والاکرام کی شان کے لائق ہے۔
اور ایک بڑی وجہ اس سے مقصود امت کو استغفار و توبہ کی ترغیب دلانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود یہ کہ معصوم اور خیر المخلوقات تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن میں 70 بار توبہ و استغفار کی تو گناہ گاروں کو بطریق اولا استغفار و توبہ بہت کثرت سے کرنی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔